ریڈی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نیب کورٹ میں میری پیشی تھی ناروال سپورٹ سٹی کے کیس میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ بات منظر عام پہ آ چکی ہے کہ فاروق اعظم صاحب کا وہ بیان کہ جس میں انہوں نے تسلیم کیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف جتنی بھی احتساب کے نام پہ مہم جوئی کی گئی وہ قیاس آرائیوں اور اخباری بیانات پہ مبنی تھی۔ اسی کی ایک جھلک ناروال سپورٹ سٹی کا ریفرنس بھی ہے، جو ایک گمنام اخبار کے تراشے کے اوپر شروع کیا گیا، جس میں یہ الزام لگایا گیا کہ بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ ایک سپورٹس کے منصوبے پہ 6 ارب روپیہ ضائع کر دیا گیا ہے، جبکہ ناروال سپورٹ سٹی کا فاصلہ بارڈر سے لاہور کے ڈیفنس سوسائٹی کے فیز 8 سے دگنا ہے، اور جو ناروال سپورٹ سٹی کا منصوبہ حکومت کے مطابق بنایا گیا اس پہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق صرف 2.5 ارب روپیہ خرچ کیا گیا ہے۔ تو 2.5 ارب روپے کے منصوبے کو 6 ارب کا دکھا کے اور بارڈر سے 12 کلومیٹر کے فاصلے کو 800 میٹر کا فاصلہ بنا کے ایک نیب کا ریفرنس شروع ہوا، اور جب بالآخر وہ عدالت میں فائل ہوا تو اس میں نہ 800 میٹر رہ گئے، نہ 6 ارب رہ گئے، نہ 1 روپے کی مالی بدعنوانی رہ گئی۔ صرف اس میں یہ الزام رہ گیا کہ آپ نے اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے زور کیوں لگایا ہے، اسے پش کیوں کیا ہے۔ تو پاکستان میں آج جتنے بھی منصوبے ہمارے دور میں مکمل ہوئے ان سب کے لیے ہم نے زور لگایا، صرف ناروال سپورٹ سٹی کو مکمل کرنے کے لیے زور نہیں لگایا، سی پیک کے تمام منصوبوں پر زور لگایا، موٹر ویز کے لیے زور لگایا، ملک کی ترقی کے لیے زور لگایا، تبھی جا کے یہ منصوبے مکمل ہوئے۔ ہم کرسیوں میں بیٹھ کے دفتروں کے مزے نہیں لیتے رہے، ہم نے منصوبوں کو پیچھا کر کے مکمل کروایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر مسلم لیگ نون کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لوگوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ بوگس ریفرنس صرف اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ہماری کردار کشی کی جائے، ہمیں عدالتی پروسیس کے اندر جھونک کے ہمارا وقت ضائع کیا جائے، لیکن اس میں ریاست کے کروڑوں روپے ضائع ہو رہے ہیں، عدالتوں کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک جھوٹ پہ مبنی، قیاس آرائیوں پہ مبنی کردار کشی ہے۔ میں ایک بار پھر اس کی مثال دوبارہ دوں گا، میں ہر دفعہ دہراتا رہوں گا کہ 2 سال پہلے وزیر مواصلات نے مجھ پہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے کا الزام لگایا کمیشن کک بیک لینے کا۔ اس جاہل وزیر کو یہ نہیں معلوم کہ سی پیک منصوبوں کی چین کی حکومت نے براہ راست فنڈنگ کی ہے۔ سی پیک منصوبے جو چین کی مدد سے بنے ہیں، اس کا 1 روپیہ پاکستانی فنڈ میں یا بجٹ میں نہیں آیا، وہ چین کی حکومت نے براہ راست کانٹریکٹرز کو دیا ہے۔ تو یہ وزیر واضح کریں کہ اگر مجھ پہ 70 ارب روپے کا یہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا یہ چین کی حکومت پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ وہ شرمناک بیانات ہیں جن کی وجہ سے آج سی پیک بھی دنیا میں متنازع ہوا ہے اور سی پیک رک چکا ہے۔ آج سی پیک کے ذریعے 9 اکنامک زونز میں تقریباً 40 ارب ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آ جانی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک وہ 9 اکنامک زون کا انفراسٹرکچر ہی تیار نہیں ہوا۔ تو ملک کو اس نالائق اور نااہل حکومت کے ہاتھوں جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ سی پیک جو ہمارے لیے
ایک صدی کا تحفہ تھا، چین کی حکومت کا ایک بہترین تحفہ تھا. ہم اس کا بھی فائدہ اس لیے نہیں اٹھا سک رہے کہ چین کی حکومت ہمیں مدد کرنا چاہتی ہے، لیکن پی ٹی آئی حکومت نے وہ معاشی ڈھانچہ ہی گرا دیا ہے، ڈھا دیا ہے، جس کے اوپر سی پیک کی عمارت کھڑی ہونی تھی. تو جب آپ کی معیشت کی بنیاد گر جاتی ہے، جب آپ کی گروتھ ریٹ ختم ہو جاتی ہے، جب آپ کے ہاں انفلیشن بے قابو کر دی جاتی ہے، جب آپ کا مالی خسارہ بے قابو کر دیا جاتا ہے، جب آپ کا ایکسچینج ریٹ بے قابو ہو جاتا ہے، تو دنیا کا کوئی سرمایہ کار وہاں پہ سرمایہ کاری نہیں کر سکتا. تو سی پیک کے لیے جس معاشی ڈھانچے یا پلیٹ فارم کی ضرورت تھی، حکومت نے اسے تباہ کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ کا حجم نصف کر دیا ہے. لہٰذا نصف ترقیاتی بجٹ کے اندر آپ $8 ارب کا ML1 کا منصوبہ شروع نہیں کر سکتے، اس کے لیے بجٹ فراہم نہیں کر سکتے. آج مغربی روٹ ابھی تک ادھورا ہے، جس نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا. اسی طرح دیگر سی پیک کے منصوبے جنہوں نے دسمبر 2018 تک مکمل ہونا تھا، اس حکومت سے مکمل نہیں ہو پا رہے. ML1 پہ 2018-19 میں کام شروع ہو جانا تھا. ہمارے دور میں ML1 منصوبے کے تمام فیزیبلٹیز اور اس کے ڈاکومنٹس اور پروسیسز مکمل ہو چکے تھے. صرف فائنینسنگ ایگریمنٹ کر کے اس پہ کام شروع کرنا تھا، لیکن 2.5 سال ہو گئے ہیں، یہ صرف بیانات کی حد تک کھڑے ہیں. اسی طرح میں یہ بات آج اجاگر کرنا چاہتا ہوں، اس حکومت نے پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کو تباہ کر دیا ہے. پشاور یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے، سندھ یونیورسٹی دیوالیہ ہو گئی ہے. پاکستان کی تمام یونیورسٹیز بدترین مالی بحران کا شکار ہیں، چونکہ ہائر ایجوکیشن کا بجٹ اس حکومت نے کاٹ دیا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ دی جائے، تاکہ وہ یونیورسٹیز کو سپورٹ کرے اور یونیورسٹیز کے مالی خسارے کو قابو میں لانے کے لیے ان کی امداد کر سکے. آج پاکستان میں یونیورسٹیاں اپنی فیسیں دگنی کر رہی ہیں، چونکہ ان کو حکومت کی طرف سے مالی مدد نہیں مل رہی، جس سے غریب طلبہ و طالبات کے لیے ناممکن ہو رہا ہے کہ وہ تعلیم جاری رکھ سکیں. تو میں اس حکومت کی جو اینٹی ڈیولپمنٹ، اینٹی ایجوکیشن اور اینٹی یوتھ، ترقی دشمن، تعلیم دشمن اور نوجوان دشمن پالیسیاں ہیں، ان کی شدید مذمت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ہے پارک گروی رکھنے کا فیصلہ تو ہم سے کرتے، لیکن اب اسلام آباد کلب کو جو ہے گروی رکھنے کا کیا ہے. ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا 11% جماعتوں نے اپنے سینٹ الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کر لیا کہ اتفاق رائے کے ساتھ ہی اپنے امیدوار کو سینٹ الیکشن؟ دیکھیے، اس وقت جو پاکستان ہے اسے اس حکومت نے بدترین ڈیٹ ٹریپ میں دھکیل دیا ہے. یہ حکومت اور عمران نیازی صاحب جو ہمارے دور میں لوگوں کو گن کے بتایا کرتے تھے، قرضے لے لیے، قرضے لے لیے، قرضے لے لیے. ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کا قرضہ لیا تھا، لیکن اس 10,000 ارب کے قرضے کے عوض 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بنائے، 2,000 کلومیٹر موٹر وے بنائی اور سی پیک کو چلایا. انہوں نے 2.5 سالوں میں 11,000 ارب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے. یعنی کہ ہمارے 5 سالوں کے قرضوں سے زیادہ قرضہ یہ 2 سے 2.5 سال میں لے چکے ہیں. لیکن اس قرضے کے عوض جو 11,000 ارب انہوں نے لیا ہے، پورے ملک میں کہیں ایک اینٹ نہیں لگی. یہ سارے کا سارا قرضہ خسارہ پورا کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، اور یہ قرضہ پاکستان کو گروی رکھ رہا ہے. اور اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ F9 پارک گروی ہے، اسلام آباد کلب گروی ہے. عمران خان صاحب اپنے 300 کنال کا محل کیوں نہیں گروی رکھتے؟ اگر ان کے اندر اتنا قوم کا درد ہے
تو یہ قومی پراپرٹیز گروی رکھنے کی بجائے اپنے 300 کنال کے مکان کو پیش کریں کہ اس کے اوپر قرضہ لیا جائے. لیکن یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ساری سیاست جھوٹ پہ مبنی تھی, جھوٹے وعدوں پہ مبنی تھی, فریب پہ مبنی تھی, اور ان کے پاس کوئی حکمرانی کا نہ تجربہ تھا, نہ پلان تھا, نہ ویژن تھا. یہ دن بدن پاکستان کو ڈبو رہے ہیں, اور اسی لیے پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کو گھر بھیجنا ملک بچانے کے لیے ضروری ہے. سینٹ کے الیکشن میں ہم اس لیے حصہ لیں گے کہ اگر ہم نے سینٹ کو کھلا چھوڑا تو حکومت 2/3 اکثریت وہاں پہ لا سکتی ہے, اور اس 2/3 اکثریت سے یہ دوبارہ آئین کا حلیہ بدلنے کا آغاز کر سکتے ہیں. 58(2) واپس لا سکتے ہیں, یہ 18ویں ترمیم کو ریورس کر سکتے ہیں, یہ ملک کے پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام کی طرف لے کے جا سکتے ہیں, جس کے اوپر ملک میں کنسنسس ہے کہ پاکستان کا آئین وفاقی پارلیمانی طرز حکومت پر رہنا چاہیے. تو لہٰذا ہم ان کی اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے, چونکہ پی ڈی ایم کا مرکزی نقطہ آئین کی حفاظت ہے, ہم سینٹ میں حصہ لیں گے تاکہ ان کو 2/3 اکثریت سے روکا جا سکے. سر 4 مہینے ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے قیام کو, تو اب تک کی مین اچیومنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جب سے بنا ہے, ہمارا جو رابطہ عوام مہم شروع ہوئی تھی, پہلا مرحلہ تھا جس کا مقصد رائے عامہ کو ہموار کرنا تھا, اور ہم اس پبلک موبلائزیشن میں بہت کامیاب ہوئے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے وزیر اعظم کی بادحواسیاں, ان کے وزراء کی بادحواسیاں, اور اس رائے عامہ کا دباؤ آج پی ٹی آئی کے ہر ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر ہے. وہ جہاں جاتے ہیں لوگ ان سے مہنگائی کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے بجلی اور گیس کے بلوں کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے کرپشن کا سوال کرتے ہیں, لوگ ان سے بے روزگاری کا سوال کرتے ہیں, اور آج پی ٹی آئی کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. ان کے اپنے ایم این اے اور ایم پی اے بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پی ڈی ایم بات کر رہی ہے کہ ہم نے زندگی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی, ہم نے کبھی زندگی میں اتنی بری گورننس نہیں دیکھی. آج پنجاب کی گورننس کے اوپر اپوزیشن سے زیادہ خود پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں اس پبلک پریشر کا نتیجہ ہیں کہ جو ہماری مہم چلی ہے رابطہ عوام کی, اور چل رہی ہے, اور اس کے بعد جب فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگی تو پھر یہ جو ریت کا محل کھڑا ہے یہ خس و خاشاک کی طرح انشاءاللہ اس لانگ مارچ کے سامنے بہ جائے گا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں, ان 2.5 سالوں میں میگا اسکینڈل ثبوتوں کے ساتھ کون کون سے آپ کے پاس ہیں, اور کیا وہ آپ نے متعلقہ اداروں میں دیکھیے شکایت کی؟ جی, اس وقت پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت ہے جو دیانت داری کا لیبل لگا کے دونوں ہاتھوں سے ملک لوٹ رہی ہے. ان کا ہر وزیر بدترین کرپشن میں ملوث ہے, چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہے, چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہے, چاہے وہ پیٹرولیم کا سکینڈل ہے, چاہے وہ دوائیوں کا سکینڈل ہے, چاہے وہ بی آر ٹی کا سکینڈل ہے, آپ چاہے وہ یوٹیلیٹی کارپوریشن کا سکینڈل ہے. اس حکومت کے ہر شعبے میں ہر وزیر دونوں ہاتھوں سے کلمہ دیانت داری کا پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے. اور نیچے کی سطح پہ تھانے میں, کچہری میں جتنی کرپشن آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی. لیکن نیب جہاں پی ٹی آئی کا بات آتی ہے وہاں اندھا ہے. نیب صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہے, اور وہ آنکھ اپوزیشن کی ہے. دوسری آنکھ جو حکومت کی ہے اس کے اوپر نیب نے کالی پٹی باندھی ہوئی ہے. سو نیب ایک ون آئیڈ باڈی ہے جس کی ایک آنکھ بند ہے, ایک آنکھ کھلی ہے. اور جب نیب کے چیئرمین یہ فرماتے ہیں کہ نیب سیاست سے بالا تر ہے, تو مجھے وہ ایک ٹی وی کے پروگرام کا ڈائلاگ یاد آ جاتا ہے, عجب کہہ رہے ہو بھائی.